بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ حضرت محبوب ذات کے لگتے جگر پہلے بیٹے اول سرکار کی کرامت۔ آج آپ کو ایک ولی کامل کی کرامت کا سچا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ وہ ولی کامل حضرت محبوب ذات سید احمد حسین گیلانی رحمۃ اللہ، جن کا مزار شریف منڈیر شریف میں ہے، کہ بڑے بیٹے سید افضال احمد گیلانی عرف اول سرکار ہیں۔ پہلے میں حضرت محبوب ذات رحمۃ اللہ کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ یہ اس صدی کی بہت بڑی ہستی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ان کے خلفۂ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے 70ویں محبوب ہیں۔ 14 محبوب جن کو آپ جانتے ہیں چہاردہ معصومین کہلاتے ہیں۔ 15 محبوب محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، غوث ثقلین، سکی سلطان جناب شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد 16ویں محبوب الہی ہیں، جن کا مزار دہلی میں موجود ہے۔ اس کے بعد 70ویں محبوب حضرت محبوب ذات رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہیں، جن میں سے 3 بیٹے دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ چوتھے بیٹے حضرت سید امجد حسین احمد گیلانی عرف چہارم سرکار، جو اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں اور وہاں پہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت محبوب ذات رحمۃ اللہ کی کرامتوں کے متعلق پہلے ایک ویڈیو میرے چینل میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت محبوب ذات رحمۃ اللہ سے کرامتیں تو جاری ہوئیں، اور اتنی کرامتیں جاری ہوئیں کہ بے حساب ان کی کرامتیں ہیں، لیکن ان کی آل سے بھی کرامتیں جاری ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ حضرت محبوب ذات رحمۃ اللہ کے ایک خلیفہ جناب شفیق صاحب، جو کراچی میں رہائش پذیر تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے درجنوں مرتبہ یہ واقعہ ہمیں سنایا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب حضرت محبوب ذات رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ کر گئے تو مسئلہ پیدا ہوا کہ کون گدی پہ بیٹھے گا، کیونکہ حضرت محبوب ذات نے رحمۃ اللہ نے کسی بھی کو بھی نامزد نہیں کیا تھا، یعنی اپنے بیٹوں میں سے بھی کسی کو، نہ کسی اور کو۔ اور سارے خلفاء حضرات مجھ سمیت، یعنی شفیق صاحب اور مریدین بھی موجود تھے، یہی بات کر رہے تھے، اور خلفاء حضرات یہ سوچ رہے تھے کہ میں ہی اس گدی کا اہل ہوں۔ شفیق صاحب بھی خود یہ سوچ رہے تھے۔ شفیق صاحب نے خود کہا کہ کہ ان کے ذہن سے بھی یہ پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بھی یہ سوچ رہے تھے۔ حضرت محبوب ذات رحمۃ اللہ کے تیسرے نمبر کے بیٹے سید افتخار احمد حسین گیلانی عرف سوئم سرکار اپنے حجرے سے تشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، سنو، میرے والد حضرت محبوب ذات رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے 4 بیٹے میرے نور نظر، لگتے جگر اور عمر بھر کی کمائی ہیں۔ یہ بات سن کر میں، یعنی شفیق صاحب، خود دل میں سوچا کہ ہم ایک سے بھی پوری طرح فرما برداری نہیں کر سکتے، 4 سے کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن سوئم سرکار نے حضرت محبوب ذات کا فرمان سنا دیا کہ 4 بیٹے نور نظر، لگتے جگر، عمر بھر کی کمائی ہیں، تو سوچے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی عمر بھر کی کمائی کیا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ میرے 4 بیٹے اللہ کے ولی ہیں اور 4 ہی اس گدی کے وارث ہیں، اور کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جو خلفۂ حضرات، جس میں خود شفیق صاحب بھی شامل تھے، چپ ہو گئے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت محبوب ذات کے دوسرے بیٹے سید اقبال احمد حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ عرف دوم سرکار، جن کو حضرت محبوب ذات دربار شریف میں کنٹرولر فرماتے تھے، اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے، آپ لوگ کس بات پر گفتگو کر رہے ہو؟ میرے والد حضرت محبوب ذات رحمۃ اللہ گدی پر کوئی نہیں بیٹھے گا۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی حضرت سید افضال حسین گیلانی عرف اول سرکار کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، یہ اس گدی پر بیٹھیں گے۔ اس وقت خود شفیق صاحب فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہر وقت گائے بھینسوں اور دیگر کاموں میں لگے رہتے ہیں، یہ کیسے گدی چلائیں گے؟ جب یہ معاملہ حل ہو گیا تو حضرت سید افضال احمد گیلانی رحمۃ اللہ عرف اول سرکار حجرے میں تشریف لے گئے۔ میں، یعنی خود شفیق صاحب فرماتے کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے حجرے میں داخل ہو گیا، یہ سوچ کر کے دیکھتا ہوں کہ کیسے گدی چلاتے ہیں۔ شفیق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 7 افراد حجرے میں آئے اور کہنے لگے،
ہم سب آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ہوتا تو یہ عام طور پہ ہوتا تو یہ ہے کہ بیعت ہونے والوں کا ہاتھ پکڑ کر پیر صاحب کچھ باتوں کا اقرار کرا کے پھر دعا کر کے اپنا مرید بنا لیتے ہیں، لیکن یہاں جناب سید افضال احمد حسین گیلانی اور اول سرکار نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تمام افراد کو اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا کہ اپنے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل کی طرف دیکھو۔ 7 میں سے 6 نے کہا کہ دیکھنے لگے تو 7 میں سے 6 نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ ایک مزار دکھائی دے رہا ہے، اس کے باہر ایک صاحب تشریف فرما ہے۔ تو اول سرکار نے فرمایا کہ یہ کس کا مزار ہے؟ تو سب نے کہا نہیں معلوم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلاں کا مزار ہے اور صاحب مزار تشریف فرمائے۔ میں نے فلاں کا اس لفظ استعمال کیا کہ مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کون کس کا مزار ہے۔ اب دیکھو سب نے پھر فرمایا کہ ہم ایک اور مزار دیکھ رہے ہیں اور بہر ایک صاحب تشریف فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے اور بہر صاحب مزار یعنی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تشریف فرما ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو، پھر سب دیکھنے لگے، پھر سب نے کہا یہ تو داتا صاحب کا مزار ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا بالکل یہ داتا صاحب کا مزار ہے اور باہر صاحب مزار داتا صاحب خود موجود ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ نے کہا اور کئی مزار دکھائے۔ اس کے بعد فرمانے لگے اب دیکھو، سب کہنے لگے اب پھر سب دیکھنے لگے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک سواری ہے، اس پر ایک سوار ہے اور چلتے چلتے گھر کے پاس یہ سواری بیٹھ گئی ہے۔ اس سواری پہ سے سوار اتر کر اس گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں معلوم۔ تو آپ رحمۃ اللہ یعنی اول سرکار نے فرمایا یہ سوار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ یہ گھر حضرت ایوب انصاری رحمۃ اللہ کا ہے۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہے جو دکھایا گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر دیکھو، پھر سب دیکھنے لگے کہ بات کہنے لگے پھر ایک سوار ہے اور ایک سواری اس پہ سوار ہے اور سواری آسمان کی طرف رواں دواں ہے۔ تو سب نے کہا کہ پہلا آسمان آیا، پھر دوسرا آسمان آیا، پھر تیسرا آسمان آیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان آیا اور سواری اس سے آگے بڑھ گئی اور 7ویں آسمان سے بھی، اور اس پر سے ایک جگہ رک گئی اور اس پر سے سوار اتر کر سامنے تشریف لے جا رہی ہے۔ سامنے نور ہی نور ہے۔ یہ سارے 6 افراد مستقل بتا رہے ہیں کہ یہ سارے سامنے نور ہی نور نظر آ رہا ہے اور وہ سواری اس نور میں غائب ہو گئی۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو دل میں رکھ لو اور یہ نور جو نظر آ رہا ہے اس کو اپنے دل میں بٹھا لو، یہی آپ کا سبق ہے۔ اور فرمانے لگے دل آپ کا اس وقت ذکر کرنے لگا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کر رہا ہے۔ اس کے بعد شفیق صاحب کہتے ہیں میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میں خاموشی سے چپکے سے حجرے سے باہر آ گیا اور بہت حیران تھا کہ یہ کیا تھا اور اول سرکار کا کیا معاملہ ہے۔ یہ واقع یقین جانیے شفیق صاحب ہر اتوار کو سناتے تھے۔ اس کرامت کے بعد کہ بہت سارے لوگ گواہ ہیں جو وہاں موجود ہوتے تھے۔ یہ ایسی کرامت تھی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ کشف کے ذریعے مشاہدہ کرانا بڑے بڑے اولیاء اللہ کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے، اور یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب کا کتنا بڑا درجہ ہے، اور یہ درجہ مقام فخر سے بھی بلند ہے۔ مقام فخر وہ مقام ہے جس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب اس سے اوپر کے مقام میں موجود ہیں جو محبوبیت کا مقام ہے، اور اس میں ہمارے پیارے محبوب ذات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر ان کی آل کا بھی کیا مقام ہوگا، وہ اس سچے واقعے یعنی کرامت سے ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت محبوب ذات کی آل بھی ولی اللہ ہیں، ولی الکامل ہیں۔ اس لیے حضرت محبوب ذات فرمانے لگے میرے چاروں بیٹے نور نظر لگتے جگر عمر بھر کی کمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے اور ہمیں اولیاء اللہ کی پہچان نصیب فرمائے، ہمیں اولیاء اللہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا الف مرت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔